اسماعیل قاسمی صاحب نو منتخب مجلسی رکن اسمبلی مالیگاؤں مہاراشٹرا سے التماس ہے اس عظیم الشان جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ بولو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی احمد پاشا قادری صاحب، ریاست مہاراشٹر کے صدر امتیاز جلیل صاحب، حیدرآباد تلنگانہ کے تمام اراکین اسمبلی، صدر بمبئی فیاض صاحب، ریاست بہار کے صدر اختر الایمان صاحب، نو منتخب مجلس کے ایم ایل ایز فاروق شاہ صاحب، جناب قمر الہدیٰ صاحب، دیگر معززین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کے لیے، محروموں کے لیے، بے بسوں اور بے کسوں کے لیے خدمت کے طور پر ہمیں چنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا اور مجلس کے تمام قائدین کا، خاص طور پر میری کانسٹیٹنسی میں، میرے حلقے میں آ کر کے ڈیرا ڈال کر کے مجلس کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تلنگانہ نامپلی حلقے کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج صاحب، حیدرآباد کے سابق میئر ماجد حسین صاحب اور ان کے رفقا اور وفد اور ٹیم کی شکل میں تشریف لائے اور مالیگاؤں میں رہ کر کے مجلس کی آواز کو توانا، طاقتور بنانے کی کوشش کی، اور میری جیت کے لیے دن رات انہوں نے ایک کیا۔ ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں آج ضرورت ہے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو طاقت پہنچائیں۔ مجلس کے قائد، مجلس کے صدر اور پورے ہندوستان میں اقلیتوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی آواز بن کر کے پارلیمنٹ میں گفتگو کرنے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ہم طاقت پہنچائیں۔ ہم اپنی حمایت دے کر کے، اپنا تعاون دے کر کے، اپنا ساتھ دے کر کے ملک بھر کے اندر مظلوموں کے لیے، بے بسوں اور بے کسوں کے لیے، کچلے ہوئے دبے ہوئے لوگوں کے لیے ان کا حق دلانے کی جدوجہد اور کوشش کرنے والوں کے لیے ہم دعا کریں۔ میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن ملک کے بدلتے ہوئے حالات میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے مظلوموں کے لیے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ آج اس موقع پر مجھے بڑی خوشی ہے، اس بات کا احساس ہے کہ اتنا بڑا مجمع
آج ہم 3 لوگوں کے اظہار تشکر کے جلسے میں آیا ہے. میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں. میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی آشاؤں کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا اور چن کر کے خدمت کا موقع عطا کیا ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں. میرا مقابلہ بھی کسی کمزور شخص سے نہیں تھا. ان کو اپنے اوپر اتنا گھمنڈ، اتنا غرور تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب دور دور تک ہمارے مقابلے میں نہیں ہیں، انہیں ہم 50,000 ووٹوں سے ہرائیں گے. یہ دعویٰ تھا ان کا. لیکن آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی کہ مالیگاؤں والوں نے مجھے 1,17,000 سے زائد ووٹوں سے نوازا اور تقریباً 40,000 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ میں چن کر کے آیا. مالیگاؤں میں 67% لوگ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں جو بنیادی ضرورتوں اور سہولیات سے محروم ہیں. ایسے لوگوں کی نمائندگی کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں اور مجلس اتحاد المسلمین جو اپنی ایک پالیسی لے کر کے صرف حیدرآباد نہیں، ریاست تلنگانہ نہیں، بلکہ پورے ملک میں آج اللہ کا کرم ہے نمائندگی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور توانائی عطا کرے. ماضی میں 1960 میں عبدالواحد اویسی صاحب نے ایک بیج بویا تھا. آج الحمدللہ وہ شجر سایہ دار بن کر کے پورے ملک میں مظلوموں کے لیے، پورے ملک میں محروموں کے لیے ایک آس اور امید کی کرن ہے. میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا، ان کے برادر صغیر اکبر الدین اویسی صاحب کا، مجلس کے تمام قائدین کا، مجلس کے تمام محبین کا اور اسی طرح جن لوگوں نے مجلس کے لیے اپنا تعاون پیش کیا ہے ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم مجلس کے ساتھ رہیں اور مجلس کی آواز بن کر کے مجلس کی بات اور مجلس کی پالیسی کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ وقت کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو ہم نے ہمیشہ اپنی ووٹوں سے نوازا تھا، ہم نے جن پر احسان کر کے اقتدار کی کرسی تک پہنچایا تھا، لیکن جب ہم پر برا وقت آیا تو کوئی ہمارے لیے کھڑا رہنے والا اور کوئی ہمارے لیے آواز اٹھانے والا نہیں تھا. اگر کسی کی آواز سنی گئی تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھے. میں ہمارے نقیب ملت اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کو سلام کرتا ہوں. یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی آواز کو ایوان میں جس طرح گونجتی ہے اسے عملی شکل عطا فرما کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان میں دبے کچلے لوگوں کے لیے اور ہندوستان کے دستور کے لیے ایک طاقت بن کر کے اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرے. بہت بہت شکریہ.